آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ یہ جا کر مکہ کے کافروں سے مذاکرات کریں۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ گئے تو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور صبح کو جب مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے ایک مشورہ دیا ان کو۔ مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ ان مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو ازار پہنا ہوا ہے، اس زمانے میں ازار کے معنی ہے تیبند، تو وہ تیبند پہننے کا عام رواج تھا، اور یہ جو تیبند آپ نے پہنا ہوا ہے ازار، یہ ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، اور مکہ کے سرداروں میں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا ازار وہ ٹخنوں سے اونچا ہو اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، عزت نہیں کرتے اس کی۔ ان کے ہاں تو عزت کا معیار یہ ہے کہ جتنا زمین پہ لٹکا ہوا ہو تیبند، اتنا ہی وہ آدمی زیادہ معزز اور زیادہ مکرم سمجھا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ یہ جاہلیت کے جو شعراء ہوتے تھے یہ اپنے مفاخر اور اپنے فضائل اور اپنے بڑائیاں بہت بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک شعر کے اندر اس نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کو شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، یعنی اتنا نیچا ازار پہنتا ہوں کہ زمین پر لکیریں بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اس کی عزت کی نشانی، یہ اس کے فخر کی بات تھی جو اس نے ذکر کی۔ تو مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ ٹخنوں سے اونچا پہننا، یہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، جیسے آج کل بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچا پہننے کو ذرا آج کل کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے اور فیشن کے خلاف ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دقیانوسی قسم کا بیکورڈ آدمی ہے اور یہ اچھا نظروں سے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہی صورت جاہلیت میں بھی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے چچا زاد بھائی نے یہ کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کفار مکہ کے ساتھ، اور اس حالت میں جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا ازار ٹخنوں سے بلند ہے۔ تو یہ ذرا موقع کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، حکمت عملی کا، کہ اس موقع کے اوپر آپ ذرا ازار نیچا کر لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائیں، بے عزتی نہ کریں، بات ڈھنگ سے سنیں آپ۔ یہ وہ مصلحت تھی جو انہوں نے مشورے کے طور پر حضرت عثمان سے کہی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جواب میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ازار کو نیچے نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ایسی ہوتی ہے۔ اب میں ان کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، وہ عزت کرے تو، ذلیل سمجھے تو، حقیر سمجھے تو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کرنا ہے، اور یہی میری محبت کا تقاضا ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں نہیں کروں۔ چنانچہ گئے اور جا کر اسی حالت میں مذاکرات کیے، اسی حالت کے اندر ان سے گفتگو کی۔ کوئی سمجھتا ہے حقیر تو سمجھا کرے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے۔ ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی ادا بھا گئی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا۔
اور یہ ادا کسی ایک چیز میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں. اس واسطے ہم تو اس سے ہٹنے والے نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدار. اور وہ صحابی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مہمات سپرد کی جہاد کے دوران، وہ کسرا کے دربار میں ہیں. اور کسرا آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی سپر پاور. اس کے پاس گئے مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات کے دوران سامنے کھانا آ گیا، تواضع کے لیے سامنے رکھا گیا. کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا نیچے زمین پر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے کھاتے ہوئے تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار نہ کرو، اللہ کا رزق ہے، بلکہ اس کو اٹھا لو. اگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو. ہاں اگر اتنا ناقابل استعمال ہو گیا، اتنا کسی ایسی جگہ گر گیا کہ گندا ہو گیا، نہیں کھایا جا سکتا، بات دوسری ہے. لیکن اگر اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو کھا لو. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے وہ کسرا کے دربار میں نوالا نیچے گر گیا. تو حضرت حذیفہ نے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا، اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوالا بڑھایا تاکہ اس نوالے کو اٹھا لیں. کسی نے بیچ میں سے کوہنی ماری حضرت حذیفہ کہ یہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں. مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی کسرا کا دربار ہے، سپر پاور ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے تم یہ کام کرو گے کہ نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھاؤ گے تو خدا جانے کیا سمجھے گا کہ یہ ندیدے لوگ ہیں اور یہ کھانے کے اوپر اس طرح بل پڑتے ہیں. تو اس واسطے تمہارے بارے میں کوئی اچھا امپریشن قائم نہیں ہوگا اگر یہ اٹھاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رک جاؤ، وہی مصلحت والی بات. تو جواب میں فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ بیوقوف اس کو برا سمجھیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. میری محبت کا، میرے ایمان کا، میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں. مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، اسی کی میرے دل میں قدر ہے، اسی کے میرے دل میں احترام ہے، اور میں اس کو ہر قیمت پر بجا لاؤں. یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی. کسی موقع پر لوگوں کی مرعوبیت، یہ کیا کہے گا، یہ کیا مذاق اڑائے گا، یہ خیال کبھی بھی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے باز نہیں رکھ سکا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوالے بھی اٹھا کر کھائے، ٹخروں سے اونچے لباس بھی پہنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کیے، اور اس کام کے باوجود دنیا سے اپنا لوہا منگوایا، دنیا کے سامنے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. قیصر و کسریٰ کی بڑی دبدبے والی سلطنتیں ان کے آگے سرنگو ہوئی. ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرانے لگے. یہ اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس محبت، اس عشق کے ساتھ عمل کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا بعض اوقات وہی چھوٹی سی سنت ہے چھوڑ دو، تو چھوٹی سی سنت کوئی نہیں، ہر سنت عظیم. اس لیے کہ اللہ نے نمونہ بنا کر نہیں چھوڑا، عزت کرائی دنیا بھر میں. اور جس دن سے ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ صاحب اگر ہم یہ کام کر لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا یہ کام کر لیں گے تو امریکہ کیا کہے گا اور روس کیا کہے گا اور دنیا کی مغربی طاقتیں کیا کہیں گی، وہ کیسا مذاق اڑائیں گی. اگر ہم نے اپنا طریقہ اختیار کیے رکھا تو وہ کیا ہم کو کہیں گے. جس دن سے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے، یاد رکھو انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو، انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو.
وہی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، روز تمہاری پٹائی ہوتی ہے، صبح شام جوتے پڑ رہے ہیں، باوجود ہے کہ اپنا سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ بدل ڈالا، اپنا طریقہ، اپنے معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنا طریقہ زندگی سب کچھ بدل ڈالا، لیکن اس کے باوجود ہو تم وہی فنڈامنٹلسٹ، تمہارا نام فنڈامنٹلسٹ ہے، اور تم گردن زدنی ہو ان کی نگاہ میں، اس واسطے کہ تم جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چاہے سر سے لے کر پاؤں تک پوری اپنی شکل، صورت، رہن سہن، معاشرت، ہر چیز ان کے سانچے میں ڈھال لو، لیکن رہو گے ان کے دشمن، اور تمہاری روز پٹائی ہوتی رہے گی۔ ہمارے ایک بڑے حکیم شاعر تھے مرحوم اسد ملتانی، مرحوم، انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، بڑی اچھی غزل ہے ان کی، اس میں شعر تو یہ کہا، پہلا شعر تو یہ ہے کہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا، کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ آستاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا ہے کہ اس پر سر جھکاؤ گے تو تمہارا سر نیچا نہیں ہوگا، دنیا کے مقابلے میں تمہارا سر ہمیشہ اونچا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ اور دوسرا شعر جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمارا فلاں ہنسی اڑائے گا، فلاں مذاق اڑائے گا، تو اس وقت تک زمانہ تمہاری ہنسی اڑاتا رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کی غلامی اختیار کر کے سارے طور طریقے ان کے اپنا لیے، اس دن یاد رکھو کہ دنیا بھر سے عزت کراؤ گے۔ تاریخ تمہاری اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے کبھی دوسروں کی نقالی کر کے عزت حاصل نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کی۔ تو محبت صحابہ کرام نے اس طرح کر کے دکھائی، یہ نہیں کہ صاحب یہ سنت جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھوڑا عقل میں نہیں آتی، اس کا کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی حکمت ہے، مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے چھوڑ دو۔ اگر محبت ہے تو قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ اور اتباع کا لفظ جو استعمال کیا قرآن نے، اس میں کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی کسی طرح اس کو کوالیفائی نہیں کیا کہ فلاں چیز میں اتباع ہے، فلاں چیز میں نہیں ہے، اتباع ہر چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سب کچھ سکھایا، جہاد کرنا انہوں نے سکھایا، سیاست کرنی انہوں نے سکھائی، معیشت کا کام کرنا انہوں نے سکھایا، عبادت کرنی انہوں نے سکھائی، یہاں تک کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے آداب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھائے، اور ان سب کی اتباع کرنی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے، فارس کے رہنے والے، اور کس طرح اسلام لائے آپ نے پڑھا ہوگا، شاید بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ان کے اسلام لانے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک یہودی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا اعتراض کے طور کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارے نبی نے تمہیں ہر کام سکھایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی تو کسی بڑے عظیم الشان باتیں سکھانے کے لیے آیا کرتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ بیت الخلاء میں اس طرح بیٹھو اور اس طرح نہ بیٹھو، اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرو اور نکلتے اور دایاں پاؤں باہر نکالو، اور بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کوئی کسی جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ بات کہے۔ تو سلمان فارسی نے جواب دیا کہ اجل، تم جس چیز کو قابل اعتراض سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رسول کی حیثیت
اپنے ساری امت کے لیے ایک مشفق باپ کی سی ہوتی ہے، اور مشفق باپ جب اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے تو یوں شرمایا نہیں کرتا کہ صاحب یہ پیشاب پخانے کی بات اس کو کیا بتاؤں بچے کو، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو شرم کی بات ہے۔ وہ چونکہ مشفق باپ ہے تو ہر بات سکھائے گا۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا